مومن کی راحت کس میں ہے؟ اگر غفلت ہو گئی تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ میں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندے تو مانگ تو صحیح، سب قبول کروں گا۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ گزر جائیں گے یہ دشوار گزار لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو بھی ٹوٹنے نہیں دے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سب سے بہترین راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ جانتا ہے بند لبوں کی بھی بولیاں سننا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ بے شک وہ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، وہ خاموش التجاؤں کو بھی سنتا ہے۔ مومن کی دنیا میں کاش نہیں کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہے۔ مومن کا چہرہ بشاش رہتا ہے اور دل غمگین رہتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ غم نہ کرو، ہر چیز وقتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کی شکر گزار رہو۔ اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔